اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں سید اعجاز کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اعجاز کاظمی چینل، اس کے ذریعے میں مجالس، خطبات، قرآن شریف کی تفاسیر وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتا ہوں۔ ابھی میں چند دنوں سے مجھے بلاغی خطبات کے ذریعے جو ہے مولا کائنات نے جو علم دیے ہیں اس کا کچھ حصہ پیش کیا ہوں اور کر رہا ہوں۔ آج میں اللہ کی معرفت کے بارے میں جو آپ کا پہلے خطبے کا پہلا پیراگراف ہے اتنا ہی میں سناؤں گا، اتنا ہی بتاؤں گا۔ اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے ہم کیا دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے امام زمانہ نے ایک دعا سکھایا ہے، وہ اس کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اے معبود، تو مجھے اپنی معرفت عطا کر کہ یقیناً اگر تو مجھے اپنی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں تیرے نبی کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اے معبود، مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر کہ یقیناً اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجک کو نہ پہچان پاؤں گا۔ اے معبود، مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا کر کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی پہچان نہ کرائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معرفت، اللہ کی معرفت سے ہی آپ کو نیچے اترتے آنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوئی آپ کو تو آپ رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں، اور رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو حجت خدا کو بھی نہیں پہچان سکیں، اور حجت خدا کو بھی جب نہیں پہچانیں گے تو دین سے آپ بھٹک جائیں۔ تو دین پہ قائم رہنے کے لیے آپ کو معرفت کا تو اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے۔ ہم کو توسل نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ ہم کچھ مانگتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں تو نیچے سے اوپر، اور معرفت اوپر سے نیچے آنا پڑتی ہے۔ پہلے اللہ کی معرفت ہونا چاہیے، پھر جو ہے اللہ کے بعد رسول کی ہونا چاہیے، رسول کے بعد آپ کے حجت خدا کی۔ ان تین معرفت ہونا تو آپ جو ہے تو دین پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی معرفت کے لیے نہج البلاغہ پہلے خطبہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے اللہ کی معرفت کرائی اپنے خطبے میں، اور کس شاندار طریقے سے آپ نے بتایا کہ اللہ کی معرفت کیسی ہونی چاہیے اور اللہ کیا۔ تو آپ کا پہلا نہج البلاغہ جو ہے جناب مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیے ہیں، اور اس کی جو ترجمہ ہے اور جو اس کا پہلا نمبر کا خطبہ ہے اس میں آپ جو فرما رہے ہیں اس میں تو بہت کچھ ہے، مگر اللہ کی معرفت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ مدح کر رہے مگر اس کی بولنے والے کی رسائی نہیں، کیا مدح کریں ہم، کیا معلوم کتنا عظیم ہے۔ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، انہیں اتنی نعمتیں دیا کہ آپ اپنے آپ پہ بھی غور کریں تو آپ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں۔ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کوشش کرنے کی بھی آپ اس کی نعمتیں گن نہیں پا سکتے۔ نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، بلند پرواز ہمتیں بھی اس کو نہیں پا سکتی۔ نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی۔
आप एक एक जुमले पे जोड़। हाँ, अक्लो फ़हम की गहराइयाँ इसकी तह तक पहुँच सकती है। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं है। उसके ज़ात का कमाल जो है ना, कोई हद उसकी मुअय्यन नहीं है। ना इसके लिए तौसीफ़ी अल्फाज है, ना इसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है। ना उसके तौसीफ़ी अल्फाज है हमारे पास, ना उसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है, जिसे शुमार में ऐसा कोई वो नहीं है जिससे शुमार में लाया जा सके। ना इसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर ख़त्म हो जाए। हमारी मुद्दत है कि हम पैदा होते हैं ख़त्म, उसकी ना कोई मुद्दत नहीं है या इसका शुरू जाने या ख़त्म जाने। उसने मखलूक़ात को अपनी कुदरत से पैदा किया। क़ादिर है ना अल्लाह, तो उन्हें अपनी कुदरत से पैदा किया। अपनी रहमत से हवाओं को चलाया। थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की मेखें गाड़ी। उस पर क्या होगा, ज़मीन पे अगर ये पहाड़ नहीं रहते तो ज़मीन जो है तो अपने महल पे बराबर घूम नहीं सकती थी। दीन की इब्तिदा, यहाँ से तो मारिफत का सवाल शुरू हो रहा। अब दीन की इब्तिदा इसकी मारिफत है। किसकी? अल्लाह की मारिफत दीन की इब्तिदा। पहला अगर कोई को मुसलमान बनना है आपको, तो पहले सबसे पहला काम जो था आपको अल्लाह की मारिफत की तरफ जाना पड़ेगा। कमाल मारिफत इसकी तस्दीक है। अब मारिफत की कमाल क्या है? उसके होने की सिदाकत से तस्दीक करना कि अल्लाह है। ये कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है। कमाल तस्दीक तौहीद है। जब है वो तो कैसा है? तो वो उसकी वैधानियत का है। कमाल तस्दीक क्या है? तौहीद है। अब कमाल तौहीद तंजिया व इखलास है। हाँ, अब तौहीद का भी कमाल है। अब आप में खुलूस और वो पैदा हो, इखलास होना चाहिए। और कमाल तंजिया और इखलास ये है। अब कैसा खुलूस पैदा हो, क्या चीज़ पैदा होना पड़ेगा आपको कि उससे सिफतों की नफ़ी की जाए। उससे सिफतों की नफ़ी की जाए, क्योंकि हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ से गैर है। यहाँ इसका मतलब ये है कि उसको सिफतों से नफ़ी की जाए, मतलब सिफत उसके आके जुड़ी नहीं। वो उसकी सिफत ऐने ज़ात है। यानी वो आलिम है तो कहीं से इल्म लेके आलिम नहीं बना। वो रहीम है तो कहीं से रहम लेके नहीं बना, बल्कि उस बिज़ात है। वो हर सिफत उसकी ज़ात से, जब से है वो आलिम है, जब से है वो हकीम है। तो सिफतों से को यहाँ पे क्या, सिफतों की नफ़ी की जाए उससे सिफत। क्योंकि अगर सिफत जोड़े तो क्या हो जाता है, क्योंकि हर सिफत शायद है कि वो अपने मौसूफ से गैर है। हर सिफत शायद है। जैसा मैं कल जो है तो इल्म नहीं था मेरे पास, आज मैंने आलिम बना, तो अब क्या हुआ, इल्म कहीं से आया और मुझसे जुड़ा, तो दो अलग चीज़ हो गई। क्या हो गई? एक सिफत एक मौसूफ। हाँ, दो ऐसे। अल्लाह ऐसा नहीं है। वो उन्हें उसकी सिफत उसकी ज़ाती है और कुछ नहीं, उसको अलग से नहीं है वो हुआ। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि सिफत शायद है कि वो अपने मौसूफ से, और मौसूफ शायद है कि वो सिफत के अलावा कोई चीज़ है। मौसूफ यानी मेरे को कोई बोला कि भाई आप ये तो BSc एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर की डिग्री कैसे आई और मुझको ली, और मुझे जो तो वो चीज़ हासिल करना है। दो अलग अलग चीज़ें होती, सिफत और मौसूफ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला को सिफत से नफ़ी करना चाहिए। उसमें जो कुछ सिफत है वो उसकी ज़ात ही है, ये है इसका मतलब। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात माने, अब उसको बोले कि उन्हें जो तो इस वक्त तो ऐसा हुआ, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा, तो वो उसकी जो है तो अगर उसको ज़ात इलाही के अलावा सिफात मान, तो उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया। एक सिफत हो गई, एक मौसूफ हो गई। हाँ, अगर उसके साथ अपन सिफात माने तो ज़ात का एक साथी मान लिया। हाँ,
کہیں سے علم لیا، کہیں سے حکمت لی، کہیں سے یہ لی، ایسا نہیں ہے. وہ سب کچھ اس کی بذات ہے ہر چیز. اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کی. اب اللہ کی وحدانیت پہ اثر آ رہا ہے. اب بولے کہ وہ علم کہیں سے لیا، کہیں صفت کو جوڑے، تو پہلے صفت کو نفی کر دینا پڑے گا اس کو. اگر وہ کیا انہیں صفت کو جوڑا تو انہیں دو ہی پیدا کی. اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا. آکے حکیم نہیں تھا، حکمت جڑی ہے تو اس کو ایک جز جوڑا. اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا. اس کے اندر اجزا شامل ہیں، وہ مرکب بنا رہا وہ، تو وہ اس سے بے خبر ہے. اس کو معلوم نہیں اللہ کیا ہے. اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اس کو قابل اشارہ سمجھا. جو اس سے ناواقف ہے انہیں اس کو اشارے سمجھا کہ وہ ادھر ہے، وہ ادھر، ایسا نہیں. اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، جو اس کو اشارے کے بولے، جیسا کہ بعض اہل سنت بولتے کہ اس کو محشر میں دکھے گا، وہ اشارہ ہوگا، دکھے گا، اشارہ ہوگا. اور اشارے سے سمجھ لیا تو اس نے اس کی حد بندی کر دی. وہ جسم میں آ گیا، وہ دکھنے والا ہے، حد بندی. اور جو اسے محدود سمجھا اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا. اس کو محدود سمجھے تو جیسے آپ ہیں کھڑے ہوئے ویسے وہ بھی کھڑا ہوا ہے، جیسا اس کو قطار میں لا دیا. ہاں، محدود چیزوں کی قطار میں لے آیا. جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، کس چیز میں ہے بھائی، وہ یہاں ہے، وہاں ہے، کسی، تو اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا. کہیں وہاں بتا دے تو وہ شے بڑی ہوگی، انہیں چھوٹا ہو گیا. اور جس نے یہ کہا وہ کسی چیز پر ہے تو اس نے وہ جگہ اس سے، اس نے اور جگہ اس سے خالی کر دی. بولے آسمان میں ہے. اگر آسمان میں بولے تو زمین پہ نہیں ہے ایسا جگہ، تو کہیں جگہ بھی اس کو نہیں بتا سکتے کہ وہ وہاں ہے. اور کہیں جو تو کسی شے پہ بھی میں بھی نہیں بتا سکتے اس کو. وہ ہے، ہوا نہیں ہے، وہ ہوا نہیں. جیسا ہے اور ہوا میں یہ ہے کہ ہوا تو جو نہیں تھا وہ ہوا ہوتا. وہ ہے، ہوا نہیں. موجود ہے، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. ہم جو موجود ہیں ہم عدم میں تھے، ہم تھے نہیں، ہم ایسے مگر وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. یعنی پہلے نہیں تھا اور آ گیا، ایسا نہیں. وہ عدم سے نہیں ہے، وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں ہے. وہ ہر شے کے ساتھ ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے. ہاں، اب ہمارے بولتے حبل الورید سے نزدیک ہے. نہ جسمانی اتصال کی طرح، جیسا جسم سے جڑا ایسا بھی نہیں. وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، علیحدہ بھی ہر چیز سے. ہاں، نہ جسمانی دوری کی طرح. یعنی یہ سمجھنا بہت غور کرے. اب یہ دور ہے بولے تو کیا یہ ہٹ گیا، ایسی دوری بھی نہیں ہے اور ایسی نزدیکی بھی نہیں ہے اس کو کہ وہ یعنی جڑا ہوا ہے، یہاں جڑ گیا جیسا، یہاں ایسا. نزدیک ایسا ہے کہ وہ جڑا ہوا نہیں ہے، دور ایسا ہے کہ وہ جسمانی دوری کے جیسا دوری نہیں ہے اس کی. وہ فاعل ہے، فاعل بولے تو ورک کرنے کا. ہاں، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں. ہم فیل کرتے کچھ تو یہ ہاتھ ہلائے، ہم نے ہاتھ ہلائے تو ہلایا، ہم نے یہ اٹھائے، ہاتھ تھا، ہاتھ سے اٹھایا. مگر وہ فیل کرتا ہے مگر وہ اعضاء کا محتاج نہیں. جیسے ہم، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دیکھنے والی نہیں تھی. اس کی ایک صفت ہے بصیر. انہیں دیکھنے والا تھا مگر ایسا نہیں کہ انہیں یہ چیز سامنے آئی تو دیکھنے والا بنا. وہ چیز دیکھنے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی تو بھی جب بصیر تھا. ہاں، جب دیکھنے کی والی کوئی چیز خلق بھی نہیں کیا تھا مگر جب بھی بصیر تھا. وہ یگانہ تھا اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو. یعنی وہ یگانہ تھا مگر ایسا نہیں کہ انہیں کوئی ایک ساتھی تھا، ہاں، اور اس سے وہ مانوس تھا اور اسے کھو کر وہ پریشان ہو جائے. ایسا کوئی یگانہ نہیں ہے انہیں کہ بھئی اس کے کچھ ساتھی تھے، ساتھی چھوٹ گئے تو جیسا ہم پریشان ہوتے، ایسا یگانہ نہیں ہے. وہ یگانہ، یہاں یہ جملے پہ غور کریے، وہ یگانہ ہے یعنی وہ ہے واحد. اس لیے کہ اس کا کوئی، اس لیے نہیں ہے یگانہ کہ اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے. ایسا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ بھئی وہ تھا چلے گا، ایسا وہ یگانہ آتا ہے. اس نے پہل خلق کو ایجاد کی. پہلے کیا کیا انہیں؟
मखलूक़ात को ईजाद किया बग़ैर किसी फ़िक्र की जोलाई से। बहुत अपन कोई सोच रहे थे, सोच कोई फ़िक्र की उसको, और बग़ैर किसी तजुर्बे के जिससे फ़ायदा उठाए। हम क्या कोई तजुर्बा देखते, कोई तजुर्बे की वजह से हम कुछ करते, वैसा अल्लाह ताला का वो नहीं। उसे ऐसा कोई तजुर्बे की ज़रूरत उसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। वो बग़ैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बग़ैर किसी वलवले और जोश के जिसे वो बेताब हुआ हो, हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया। बेजोड़ चीज़ों में तवाज़ुन वो हम आंगी पैदा की, हर चीज़ को जुदागाना तबीयत वो मिजाज का हामिल बनाया। इन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो इन चीज़ों को इनके वजूद में आने से पहले जानता था। इनकी हद व निहायत पर अहाता किए हुए था। इनके नफूस व आज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने अब ये आगे से ये तो पूरी कैसा फ़िज़ा बनी, कैसी ज़मीन बनी, ये बहुत बड़ा खुतबा है। मैं सिर्फ जो मारिफत की हद तक जो तो अल्लाह ताला की मारिफत इतनी भी आप जान गए तो आपको जो तो आप दीन से भटकेंगे नहीं, क्योंकि इस मारिफत की वजह से आप रसूल की मारिफत लेंगे। रसूल की मारिफत की वजह से हुज्जत खुदा की नहीं है, हुज्जत खुदा की मारिफत से आप दीन पे कायम रहेंगे। और इसीलिए ये जो दुआ हम करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सक, अल्लाह यानी अल्लाह तेरे जो तो हमको हम जो ये दुआ दिन रात करते अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सक, यानी तेरी मारिफत हमारे, उसी की मारिफत जो है तो इस खुतबे में है। और इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस खुतबे को हमेशा पढ़ेंगे तो आप अहले सुन्नत का जो अक़ीदा है कि हम क़यामत में अल्लाह ताला का दीदार करेंगे, हाँ, रोयत की कभी भी जो तो आप, क्योंकि अगर कहीं भी बताए तो उसकी तरफ इशारा होगा, उसके लिए जगह होगी, वो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा। ये छोटा सा जो तो मैंने ब्रीफ आपको मारिफत के बारे में बताया। इंशाअल्लाह इससे आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला